اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنے اعمال کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ایک راز رہنے دو۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر بے فکر ہو جاؤ، وہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بکھیرنے دے گا۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگاموں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگامیں تھما دیتا ہے۔ کچھ نیا سیکھنے کے لیے اس بات کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی بات میں ہم سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایسی دوستی نہ کرو جس پر پچھتاوا ہو۔ روز قیامت بہت سے افراد ایسے ہوں گے جن کی ناکامی اور گمراہی کا سبب ان کے دوست بنیں گے۔ اپنا یقین، اپنا ساتھی، اپنا ہمدرد اور اپنا محافظ اس رب کریم کو بنا لیں، کیونکہ بس اس کا ساتھ ہی ہمیں ہر آفت سے بچا سکتا ہے۔ وہی ہے جو ہماری مشکلات حل کر سکتا ہے، اور بس وہی رب ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہر ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جائے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اپنے اچھے مستقبل کی امید میں ہم کتنے ہی ایسے کاش لگا دیتے ہیں جن کا پورا ہونا ہمارے لیے بربادی ہی لاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ بہتری مانگو، کسی جیسی زندگی یا خوشی نہیں، صرف بہتری مانگو۔ رفتہ رفتہ ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، جو کمی پوری نہیں ہوتی وہ انسان کی ہے۔ انسان کو انسان گوا دے تو تلاش کے باوجود ڈھونڈ نہیں پاتا۔ جو دکھ لوگوں نے دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو سبق انہوں نے دیے ان کو ضرور یاد رکھیں۔ جس کا موڈ ہر وقت خراب رہتا ہو، لوگ اس کے موڈ کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی چیز کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، جب وہ مستقل خراب رہنے لگے تو اس کا ٹھکانہ کچرے کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا مسکرائیے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل بھی رکھتا ہے۔ انسانی تعلقات میں فاصلہ رکھنا ڈرائیونگ کے دوران گاڑیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ جان لیوا تصادم سے ضروری تحفظ دیتا ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ غربت کی تعریف کرنا بہت آسان ہے، مگر گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسے وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو اس کیفیت سے گزر چکا ہو۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ سوچنے کی بات، گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب باتوں سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور تمہاری استاد فقط ایک کو درسگاہ بھیجنے کی ہو تو تم اپنی بیٹی کو بھیجنا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے، کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا، حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اور جب کسی مومن کو کانٹا بھی چبھ جائے تو رب اس کا بھی اجر اسے دیتا ہے، تو بھلا وہ اپنے کسی بندے کو مسلسل تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟
اور یہ قدرتی ہے، اللہ نے باپ جیسا کوئی دوسرا انسان بنایا ہی نہیں۔ پھول تو سبھی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کچھ پھول اپنی خاص خوشبو کی وجہ سے لاکھوں میں بھی پہچان لیے جاتے ہیں۔ انسان تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے خوش اخلاقی کی وجہ سے لاکھوں میں اپنی الگ پہچان بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو اور عزت و راحت ہو۔ آمین ثم آمین۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ مجھے تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کو نفع پہنچایا ہو اور اس سے کوئی مصیبت نہ پہنچی ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی۔ مصیبت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر سچے کو داخل ہونا ہی ہوتا ہے۔ کچھ اس لیے بھی پسند آتے ہیں سچ بولنے والے لوگ، کیونکہ وہ خود ٹوٹ جاتے ہیں مگر کسی کا دل ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دیر بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی رہتی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت احساس ہے نا کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر غصہ کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کی رضامندی کے پیش نظر نہ دیا، تو اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ ٹوٹنے، بکھرنے اور کٹنے کے بعد بھی ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز ممکن ہے، اس لیے کبھی مایوس مت ہوں، کیونکہ ہر خزاں کے بعد بہار لازم ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر، شکر اور محبت کا بڑا درجہ ہے۔ صبر ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، شکر ہماری نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور محبت ہماری خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اور اللہ ہی کافی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی حکم دیا ہے اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہے بے نیاز اور اس کی صفات بے شمار ہیں۔ پھر اگر وہ یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کی پیروی کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والے شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جو زوال کی طرف جائیں یا کمال کی طرف، ہمیشہ رب کے شکر گزار بندے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں ہزاروں خوشگوار صبحیں طلوع ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ انسان غیروں سے دی گئی عزت اور اپنوں سے دیے گئے دکھ کبھی نہیں بھولتا۔ مکافات عمل۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا۔ یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زیادہ